بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواہ البخاری. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو کسی دن پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کو کسی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کسی دن میں خاص عبادت کرنے کا اللہ کی طرف سے اسلام میں مشروعیت نازل ہوئی ہے. معزز ناظرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ، ہجری کیلنڈر کا مہینہ، اس محرم کے مہینوں کو بھی دیگر مہینوں میں پہ فضیلت حاصل ہے، اور اس محرم کے مہینے کے خصوصی طور پر 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ کو خصوصی فضیلت روزے کے تعلق سے ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اور اس دن کا روزہ زمانہ جاہلیت سے لوگ رکھتے آئے. عرب میں مکہ میں قریش کے لوگ اس روزے کو رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی رکھا کرتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بھی آپ نے اس روزے کو برقرار رکھا اور روزہ رکھتے رہے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. وامر بالصیام، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. فلما فرض ترک، کہتے ہیں کہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء، جب رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور پھر یہ نفلی روزے میں ہو گیا. کہا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے اب روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے. یہ فرضیت، رمضان کے مہینے کی فرضیت جب نازل ہوئی تو اس دن کا روزہ چھوڑ دیا گیا. جس کو چاہے رکھے، نفل میں آ گیا، اور جو چاہے نہ رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دیکھا مدینہ میں روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو، تم تو یہودی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، یہ ہمارے لیے بڑا بابرکت اور مبارک دن ہے. کہا ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی من عدوہم، ان کے دشمنوں سے، فرعون اور اس کی لشکر سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ فصامہ موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اس 10ویں تاریخ کا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو میں موسیٰ علیہ السلام کے اس شکرانے کے روزے کو رکھنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، چونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے، اور ان کو اللہ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی تھی جس کے شکرانے پہ انہوں نے روزہ رکھا، تو میں بھی روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار ہوں چونکہ میں بھی نبی ہوں. اس لیے کہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور وہ ہمارے بھائی ہیں تو اس کے زیادہ حقدار میں ہوں. فصامہ وامر بالصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اس روزے کو رکھنے کا بھی حکم دیا. صحیح بخاری کی جیسا کہ حدیث ہے. تو معزز ناظرین، اس محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ
اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ اسی دن کربلا کا واقعہ پیش آیا، حسین کو شہید کیا گیا تو ہم اس پہ کریں، نہیں، شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حق فرعون پر اور اس کی لشکر پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، آزادی عطا فرمائی تھی، باطل کو حق کے سامنے شکست عطا فرمائی تھی، حق کو جو ہے غالب کیا تھا اور باطل کو نامود کر دیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تاریخ کو لے کر کے روزہ رکھا۔ معزز ناظرین، اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ کے ثواب کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دے گا، 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ اس دن کا دیگر ایام میں اگر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کا عام ثواب ہوگا، لیکن محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور یہ نفلی روزہ ہے، اس دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی تعظیم یہود کیا کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی اسی طرح سے اس دن روزہ رکھ کر کے اس کی تعظیم کریں؟ تو گویا ہمارے اور ان میں مشابہت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی اور کہا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، جب آنے والا سال انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اگر آیا تو کہا کہ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی جیسے کی حدیث ہے، لیکن اس کے بعد اگلا سال آیا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا اس سال، اور پھر آنے والا سال نہیں آیا۔ لہٰذا 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی یہودیوں کی مخالفت میں، 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، 10 کو بھی روزہ رکھیں گے، اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ افضل ہے، 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ جو خلیجی ممالک میں جمعہ اور سنیچر پڑ رہا ہے، جمعہ کو 9 تاریخ ہوگی اور سنیچر کو 10 محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور اسی طرح سے خلیجی ممالک کے علاوہ بر صغیر میں سنیچر اور اتوار کو 9 اور 10 اتوار کو جو ہے 10 تاریخ ہوگی، اس لیے ان دو دنوں کا روزہ رکھنا یہ سنت اور افضل ہے، نفلی روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے مخالفت میں اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ پایا تو 10 اور 11 بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، مخالفت یہودیوں کی ہوگی اور 10ویں تاریخ کا روزہ ہوگا اور اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو بھی اس پہ نکیر نہیں کیا جائے گا اور اس کو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا تھا، اور 9 تاریخ یہودیوں کی مخالفت میں روزہ رکھنے کے لیے 9 تاریخ کی خواہش آپ نے ظاہر کی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو معزز ناظرین، سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، اور اگر 9 کو نہیں رکھ پاتے ہیں تو 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر 11 کو بھی اور 9 کو بھی نہیں رکھ پاتے ہیں تو 10 تاریخ کو بھی رکھ لیتے ہیں تو بھی پورا ہوگا۔ اگر کوئی نہیں رکھ پاتا کسی عذر کی بنیاد پر تو اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، اور اس نیت سے روزہ نہ رکھیں کہ کربلا کا واقعہ اسی دن پیش آیا، شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، جس سے جوڑ کر کے آج آپ لوگوں میں مشہور کیا گیا ہے، اور جس واقعے سے جوڑ کر کے لوگ اس مہینے کو دیکھتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اسلام سے جوڑ کر کے دیکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک حادثہ تھا، ایک واقعہ تھا جو پیش آیا اور بہت بعد میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 30 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جس کو حدیث سے نہیں جوڑا جا سکتا یا سنت سے اس کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ ایک حادثہ تھا جو واقع ہوا،
اور اس کو شریعت کا کوئی جز یا کوئی حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہر عبادت کرنے کی، سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔